السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ اور جب استسقا پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا پس ہم نے کہا اضرب آپ ماریے بعصاک اپنی لاٹھی کو الحجر پتھر پر، فانفجرت پس پھوٹ پڑے منہ اس سے اثنتا عشرۃ 12 عینہ چشمے، قد تحقیق علم جان لیا کلو ہر ایک اناسن لوگوں نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، کلو تم کھاؤ واشربو اور تم پیو من سے رزق اللہ کے رزق، ولا تعثوا اور نہ تم فساد کرو، نہ تم پھرو فی میں الارض زمین مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا پس ہم نے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی کو پتھر پہ ماریے، فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینہ پس اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، قد علم کل اناس مشربہم یقیناً لوگوں میں سے ہر ایک نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور زمین پر فساد اور دھنگا مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر ایک اور نعمت کا ذکر کیا کہ میدان کے اندر وہاں پر کچھ نہیں تھا پینے کو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اللہ رب العالمین سے کہو کہ کوئی ہمارے لیے پینے کا انتظام کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ایک پتھر کو لاٹھی ماریں، وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اللہ کے نام سے پتھر پر لاٹھی ماری، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر قبیلہ اس کو پتہ تھا کہ اس کا چشمہ کون سا ہے، وہ وہیں سے پیتا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور یعنی کہ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، اور یہ ان کی جو آگے اولادیں تھیں ہر اولاد ایک قبیلہ کہلائی، تو ہر ایک کے لیے علیحدہ چشمہ تھا، وہ وہاں سے پانی لیتے تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک معجزہ تھا اللہ رب العالمین نے جو بنی اسرائیل پر کیا۔ اب اس پتھر کے بارے میں کہ یہ پتھر کون سا تھا، یہ پہاڑ تھا کہ پتھر تھا، قرآن نے جو حجر کا لفظ استعمال کیا، حجر پتھر کو کہتے ہیں، اور عام طور پر پہاڑ کے لیے جبل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اس کے ہم معنی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ حجر کا معنی ہوتا ہے پتھر، اسی لیے مفسرین کا یہ جو قول ہے نا کہ وہ ایک ایسا چورس پتھر تھا مربع، اس کے 4 جانبیں بنتی تھی، ہر جانب سے 3 چشمے نکلے، اللہ عالم بالصواب، لیکن قرآن کا سیاق الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ پہاڑ نہیں، یہ کوئی پتھر تھا۔ دوسری بات، یہ پتھر ایسا تھا
کہ بنی اسرائیل جہاں پر جاتے اس پتھر کو اپنے ساتھ لے جاتے، جب ان کو ضرورت ہوتی موسیٰ علیہ السلام اس پر لاٹھی مارتے، پانی نکلتا، اور جب اپنی ضرورت پوری کر لیتے تو پانی رک جاتا۔ جہاں کہیں جاتے اس کو اٹھاتے، اپنے بوروں میں ڈالتے، سواریوں پہ اس کو لاد کے اپنے ساتھ لے جاتے، اور جب جہاں ضرورت پڑتی اس کو رکھتے، موسیٰ علیہ السلام اس پر لاٹھی مارتے، پانی نکلنا شروع ہو جاتا۔ یہ پتھر کون سا تھا؟ اس پر مفسرین کی بڑی باتیں ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ یہ وہ پتھر ہے جو آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، اور وہ پتھر پھر نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، حتیٰ کہ شعیب علیہ السلام کے پاس آیا، اور شعیب نے تحفے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ پتھر وہی پتھر ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام جس پر نہا رہے تھے اور وہ ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا، تو اسی پتھر کو انہوں نے سنبھال لیا۔ یا اور کئی اقوال ہیں اس کے بارے میں، لیکن ان میں کسی قول کی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہم عموم کو دیکھیں تو کوئی بھی پتھر غیر معین، یعنی کسی بھی پتھر کو جب انہوں نے مختص کر لیا اس کام کے لیے، تو اس کو جب انہوں نے ایسے لاٹھی ماری تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یعنی پتھر ایک عام پتھر تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کو لاٹھی ماری تو اس سے اللہ نے 12 چشمے نکالے۔ اب یہ کتنا بڑا معجزہ تھا کہ اس پتھر کے نیچے نہ وہ زمین سے جڑا ہوا ہے، نہ نیچے سے اس کو کوئی کنیکشن ہے کہ جہاں سے پانی آتا ہو، ایک پتھر ہے کہ وہاں سے 5 چشمے پھوٹتے تھے، اور یہ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں تھے کہ جو اپنا پانی اس سے استعمال کرتے تھے۔ ہر کوئی اپنی ضرورت اس پتھر سے پوری کرتا۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس سے بھی بڑا ہے۔ پتھر تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے پانی نکل سکتا ہے، کیونکہ پانی یا پہاڑوں سے نکلتا ہے، اور جو پتھر ہوتا ہے یہ بھی پہاڑ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اس سے پانی نکل آیا۔ یقیناً ایک کرامت ہے، اور بہت بڑی کرامت، اور بہت بڑا معجزہ موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی اللہ تعالیٰ نے نکالا، اور انگلیاں ہاتھ کی ایسی چیز ہیں کہ ہاتھوں سے کبھی پانی نہیں نکلتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، لیکن منکر حدیث اور منکر معجزات اور بہت بڑا گمراہ انسان تھا سر سید احمد، جس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا آپ کی کتابوں میں۔ گمراہ انسان تھا، ملحد، نہ وہ جنت کو مانتا تھا، نہ وہ جہنم کو مانتا تھا، نہ وہ حوروں کو مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ دنیا کی زندگی ہی اچھی زندگی جس کی ہوتی ہے وہ جنت ہوتی ہے، جس کی زندگی میں مشکلات زیادہ ہیں وہ جہنم ہوتی ہے، بس کوئی نہیں ہے یہ چیزیں۔ جہاں کسی نبی کا معجزہ آتا تھا وہ اس میں تحریف کر دیتا تھا، خیانت کر دیتا تھا۔ بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے منکرین حدیث جو ہے نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے۔ وہ پرلے درجے کا گمراہ انسان تھا۔ وہ یہاں پر کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ضرب یضرب کا ایک معنی ہوتا ہے چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ قوم کو پانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اضرب بعصاک، اپنی لاٹھی کے سہارے چل، الحجرہ، پہاڑ پر۔ اپنی لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کے بڑے احتیاط سے یہ پہاڑ کو کراس کر، پرلی سائڈ پہ ایک ایسے جگہ ہے کہ وہاں سے 12 چشمے چلتے ہیں، تو وہاں پر چلا جا، 12 چشمے تجھے مل جائیں گے۔ اب یہ کیا معجزہ اور کیا کرامت ہوئی؟ پرلی سائڈ پہ 12 چشمے ہیں، تو یہ نبی کا معجزہ اس میں کیا ہوا؟ تو یہ در حقیقت بات ہے، ہمارا تو ان احادیث پر، ان آیات پر ایمان ہے اور یقین ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ سے پانی کے چشمے نکالے، اس پر یہ منکر کیا کہے گا؟ اس پر یہ کیا لکھے گا؟ تو یہ گمراہ قسم کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ میں اس گمراہی سے محفوظ رکھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کیا، اور استسقاء اور پانی طلب کرنا یہ ہماری شریعت کے اندر بھی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بارش نہ ہوتی
تو صحابہ کرام کو اللہ سے بارش طلب کرنے کا، پانی مانگنے کے طریقے اور دعا یہ سب کچھ سکھائی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چشمے ہیں تمہارے 12، ان میں سے پیو، ہر کوئی ان چشمے سے پیتا، کلو وشربو من رزق اللہ، یہ پیو اور کھاؤ جو من اور سلوہ تم پر اترتا ہے، یہ اللہ کے رزق ہیں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن اس سارے رزق کو کھا کے زمین پر فساد نہ کرنا۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ فساد یہ ہوتا ہے کہ جس کا رزق کھایا اسی کی نافرمانی شروع کر دی۔ دیکھیں اللہ سے بڑا حلم اور اللہ سے بڑی بردباری اور اللہ سے زیادہ صبر کس کا ہے کہ وہ لوگوں کو دیتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، وہ اس کا کھا کر اسی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی کے خلاف بولتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمین پر تم فساد نہ کرنا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رزق کا حق یہ ہے، اللہ جب کوئی نعمت دے تو اس کا حق یہ ہے کہ زمین میں فساد نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔